مسلم حکمران جو ہیں یہ تو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ ان کو سیٹل کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کی طرف سے, لیکن ان معاملات کو طے کیسے کیا جاتا ہے, اس ڈیلنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت رول کر رہے ہیں, جو خاندان رول کر رہے ہیں, ان کو برٹین کی گورنمنٹ نے کیسے ان کو سیٹ اپ کیا تھا اور آج تک یہ اسی فارمولے کے تحت کیسے کام کر رہے ہیں, یہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. تو عدنان بھائی تھوڑی سی تو پہلے اپڈیٹ دے دیں غزہ کے اندر جو صورتحال اس کے حوالے سے, پھر ایک حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس وقت وہ ہے تھوڑی سی, اس کے حوالے سے اپڈیٹ دے دیں, پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں غزہ کے اندر تو دن بہ دن حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. آلموسٹ 25 دن ہو گئے ہیں, اور یعنی 3-4 دن کے اندر پورا مہینہ ہو جائے گا جب سے یہ شروع ہوا تھا. تو آپ وی کین اونلی امیجن کہ جہاں پر اتنے عرصے سے لائٹ نہیں ہے, جہاں پر اتنے عرصے سے کلین واٹر نہیں ہے, جہاں پہ اتنے عرصے سے کھانے کی سپلائی بہت لمیٹڈ ہے, جہاں پہ فیول نہیں ہے, جہاں پہ کانسٹنٹ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, اور ان کے پاس سیفٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو وی کین اونلی امیجن کہ کتنے خراب حالات ہیں. جو لوگ وہاں سے بھی پچھلے 1-2 دن میں ریلیز ہوئے ہیں, جن کے پاس ڈوئل پاسپورٹس تھے, چاہے وہ امریکنز ہوں یا برٹس ہوں یا فرینچ ہوں, جن کی لسٹ بھی جو ہے نا اسرائیل سے اپروو ہو کے آتی ہے, اور ان کو ہی کچھ نہیں دیتا, تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم 25 دن سے نہائے نہیں, ہم 25 دن سے ہم ٹوائلٹ فلش نہیں کر پائے, ہم نے 25 دن سے صحیح طرح سے کھانا ہمیں میسر نہیں ہوا. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم جتنے بھی لوگ ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہم یہ چیزیں گرانٹڈ لیتے ہیں, فار گرانٹڈ لیتے ہیں, چاہے ہمارے حالات کسی طرح سے بھی ہوں, بہت ساری چیزیں ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں. اور وہ چیز ابھی جو ہے فلسطینیوں کے پاس, اور کچھ خاص طور پہ جو غزہ میں رہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ان سے ان کی ڈگنیٹی چھینی گئی ہے, ان سے ان کی فریڈم چھینی گئی ہے, اور ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے دن بہ دن, اور ان پہ کانسٹنٹلی جو ہے بمبارڈمنٹ. اور ہر یعنی آپ سمجھے جو کسی زو میں بھی آپ جاتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا پس پردہ. میں سامنے کی بات جو یہاں پر کھلے عام جو ہے ان کے ساتھ دن بہ دن ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان جو ہیں نمبرز میں آلموسٹ 2 بلین ہیں, اور ہم بس یہ تماشا بن کے روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وی ہیو نو پاور ٹو ایکچولی اسٹاپ اٹ, یا ان کو کسی طرح سے کوئی ریلیف دیں. انفیکٹ یہ کہنا چاہیے کہ جو ایک بارڈر, جو سدرن بارڈر جو غزہ کا ایجپٹ میں لگتا ہے, اس بارڈر سے بھی جو ہے آپ یعنی ایک مسلمان کنٹری جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے. آئی مین اٹس ویری سیڈ, اور یعنی بہت ہی شرم کی بات ہے, بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ اتنے ویک ہیں کہ اتنے زیادہ نمبرز ہونے کے باوجود بھی ہم اس صورتحال کو کسی نہ کسی طرح سے بہتر نہیں بنا سکتے. تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے, جیسا آپ نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ لائک اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ مینلی یہی ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اکراس دا بورڈ مسلم کنٹریز کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بھی وہ چیز نظر آتی ہے, وہ یہی ہے کہ جو یہ ویسٹرن ڈومینیٹڈ ورلڈ ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اور اس میں ٹاپ ڈاگ جو ہے وہ بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, پھر اس کے الائز ہیں آپ کا یورپ کے اندر مینلی فرانس, انگلینڈ, جرمنی اور باقی دیگر مسلم کنٹریز. یہ ایکسپلوٹیٹیو ہیں بائی نیچر. انہوں نے اپنی جو ہے ریسورسز کو ایکسپلوئٹ جہاں تک کر سکتے تھے وہ کر لیا. اب یہ پڑے ہوئے ہیں اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے دنیا کے اندر ایکسپلوٹیشن جاری رکھ رہے ہیں, اور اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے دنیا کے زیادہ تر ممالک کے اندر
اپنے پپٹس لیڈرشپ پوزیشنز پہ بٹھائے ہوئے ٹھیک ہے. ان کی ایمبیسیز ان کنٹریز میں اسی طرح ہی کام کر رہی ہوتی ہیں بیسکلی اسی طرح سے جیسے وہ جب یہ خود کالونیلسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کنٹریز میں اور کمپنی کو ڈائریکٹ کر رہے تھے, یہ ان کی ایمبیسیز وہی کام آج بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان ممالک کے اندر ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو کہ ان کو کام ان کو کر کے دیں, لیکن بظاہر ایسا ظاہر کریں کہ ہاں وہ جو ہے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اب جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے یا مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے, اس کے بعد جو یعنی جو صورتحال پیدا ہے اس سے بہت کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ کس کے انٹرسٹ کہاں پہ. ٹھیک ہے. ہر لیڈر کے بیان سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ کس کو اصل میں سپورٹ کر رہی ہے, کس کے کہنے پہ چل رہی ہے, کس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. اور 100% سے میں کہہ رہا ہوں آلموسٹ یا اس کے کلوز یہ سارے جو ہیں وہ مسلمان یا اسلام کے مفاد کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے. اور یہ سب بیسکلی جو ماسٹرز رہے ہیں, کالونیل ماسٹرز ہیں, انہی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا انہی کی پالیسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور انہی کے مفاد کے لیے کام ہو رہا ہے.